بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہربلسٹ عدیل خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج بہت ہی اہم ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس ٹاپک کا نام ہے ڈپریشن۔ ناظرین، ڈپریشن کے حوالے سے پچھلے کافی عرصے سے مجھے میسج موصول ہوتے ہیں، اکثر اس حوالے سے کہ ہمیں کوئی ہربل میڈیسن بتائی جائے کہ ہماری ڈپریشن سے جان چھوٹ جائے، اور اس میں اکثر ہماری ینگ نوجوان ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں آپ کو ڈپریشن کس وجہ سے ہے؟ تو اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں 100 میں سے 70%، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ان کی ڈپریشن کے بیک گراؤنڈ میں گئے تو ہمیں یہ چیز ملی کہ وہاں پہ جانے کا سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے صدمہ۔ کس چیز کا؟ کوئی پیارا آپ سے بچھڑ گیا، کوئی آپ کا دوست آپ کو چھوڑ گیا، آپ صاف الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کوئی کسی کا لائف پارٹنر اس کو چھوڑ گیا، اور کچھ کو اپنے محبوب کی بے وفائی کا رونا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت ایک تلخ حقیقت ہے۔ اگر آپ کا کوئی پیارا آپ سے بچھڑ گیا ہے تو آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ موت ایک حقیقت ہے، اور جو بھی اللہ نے قرآن پاک میں یہ چیز واضح کر دی ہے کہ جو چیزیں جاندار ہیں، سانس لینے والی ہیں، دنیا میں وہ آ گئی ہیں، انہوں نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ اب اللہ سے آپ یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا پیارا آپ سے بچھڑ گیا، جو دنیا سے چلا گیا، کہ اللہ پاک اس کی اگلی جو منزلیں ہیں ان کو آسان کر دیں، ان کی بخشش فرمائیں، اور آپ کا جو خاتمہ ہے، آپ کی زندگی جو ختم ہو رہی ہے وہ ایمان والی ہونی چاہیے، اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ تو بات ہو گئی جو آپ کے پیارے آپ سے بچھڑ گئے، جو دنیا سے چلے گئے۔ اب رہی بات ان کی جو دھوکے باز ہیں، جو آپ کے ساتھ کسی بزنس کے اندر فراڈ کر کے چلے گئے ہیں۔ میرے بہت قریبی ایسے ایک دو جاننے والے ہیں، جب یہ سچویشن، یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کچھ چیزیں آپ کو حادثاتی طور پہ مل جاتی ہیں، جیسے کہ اس ویڈیو کے اندر چل کے میں آپ کو آگے کچھ ایسی حقیقت دکھانے والا ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو پہ بلیو کر لیں گے، دیکھ کر سمجھ لیں گے خود کو کہ میں اس کے اندر آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، باقاعدہ آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا، اور میں آپ کے بے وفا دوست کا، یار کا، مطلب پرست انسان کا اس کے ساتھ موازنہ کروں گا۔ اور وہ ایک بڑا پرانا ایک محاورہ چلتا آ رہا ہے کہ کتا وفادار ہوتا ہے۔ یہ محاورہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور بے وفا جو شخص ہے اس کا میں نے اپنے ذہن کے ساتھ اس کا موازنہ کیا اس کتے کے ساتھ، کہ جو بے وفا ہے وہ کتے سے بدتر ہے۔ بے وفا اور بے غیرت سے کتا جو ہے نا وہ آپ پال لیں، کوئی بھی ہے، تو آپ اسے جو کھانے کے لیے غذا دیں گے، چند لقمے اور ٹکڑا کہہ لیں اس کو وہ دیں گے، وہ اس پہ ساری رات بیٹھ کے آپ کی رکھوالی کرے گا۔ لیکن انسان جو ہے اس گزرتے ہوئے دور کے اندر آپ اس سے کسی طرح کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ دل کے اچھے ہیں تو آپ کو سبھی اچھے لگتے ہیں، لیکن حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اکثر لوگ وہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جو بہت ہی حساس ہوتے ہیں اور ہر چیز کو محسوس کرنے والے ہوتے ہیں۔ بے غیرت کو کیا لگے، جو ہونا ہے ہوتا رہے، اسے تو کوئی احساس نہیں ہے۔ آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد، آگے جو میں آپ کو منظر دکھانے والا ہوں وہ صرف یہی مقصد ہے کہ آپ اس چیز سے باہر آ جائیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں ڈپریشن کے حوالے سے۔ اب یہ تو ہو گیا، اب مطلب پرست یا جو آپ کا دوست، آپ کا کوئی بھی چاہنے والا، آپ صاف الفاظ میں اپنی محبوبہ کہہ لیں۔ اکثر لوگ جو جوانی کے اندر قدم رکھ رہے ہیں، میں نے کچھ ینگ لڑکوں کے میسج دیکھے سنا، وہ رات کو نیند کی ٹیبلٹ کھاتے ہیں اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اس چیز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر کچھ ایسے مسائل ان کی زندگی میں جنم لیتے ہیں کہ پھر وہ اس طرف جاتے ہیں، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ یہ غلط ہے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، ہمارا دل دماغ مضبوط ہو، کچھ ایسی غذائیں بتائیں۔ سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں۔ دنیا کی محبت میں کچھ نہیں ہے، آپ نماز کی پابندی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ڈپریشن کا سب سے پہلا اور زبردست علاج ہے، آپ یقین کے ساتھ کریں، فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، اب علاج سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود کو مینٹلی طور پہ مضبوط کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جو چھوڑ کر چلا گیا، جس نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ اس کو دفع کر دیں۔ صاف الفاظ میں دفع کر دینا صرف یہ نہیں ہوتا، دفع کر دینے کا مقصد ہوتا ہے دور، لیکن تھوڑا سا دفع کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئیے، کوئی بڑی چیز نہیں۔ آپ کو چھوڑ گیا کوئی، تو آپ کے اندر کمی نہیں، کمی اس شخص کے اندر تھی، وہ کمینہ تھا، وہ مطلب پرست تھا۔ اب بت پرستوں کی دنیا ہے، لیکن یہ جو مطلب پرست ہے نا، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہونی چاہیے۔ اب مطلب پرست جو ہے
وہ میرے خیال میں بت پرستوں سے بدتر ہے۔ وہ آپ کے پیٹھ کے پیچھے چھرا گھومتا ہے، آپ کا نقصان کرتا ہے، آپ کے احساس سے، جذبات سے، ساری چیزوں سے کھیلتا ہے، اور صاف الفاظ میں بے غیرت ہوتا ہے وہ شخص۔ کیونکہ دوستی کا، محبت کا یہ ایک ایسا لازوال رشتہ ہے، اور اتنا بڑا یہ ایک سمندر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یا تو اس میں کوئی جائے نہ، اگر جا رہا ہے تو پھر وہ کشتیاں جلا کے جائے۔ یہاں پہ کوئی دوسرا راستہ واپسی کا نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر آپ نے واپس آنا ہے، ڈوب مرنا چاہیے آپ کو۔ تو وہ مطلبی شخص چاہے کسی کو پیسے کی خاطر چھوڑ گیا ہے، کوئی اپنا مطلب اس کا پورا ہو چکا تو وہ اس نے اپنا راستہ لیا، وہ آپ کے احساس سے، جذبات سے، ہر چیز سے کھیل کر گیا ہے، آپ کا اعتبار، آپ کا مان توڑ کر گیا ہے، تو آپ لعنت بھیجیں اس پہ۔ آپ اپنی زندگی اس کے لیے کیوں، اس بے وفا کے لیے آپ خراب کر رہے ہیں؟ جب وہ آپ کو چھوڑ کے کوئی کسی دوسرے کو بہتر سمجھ کے آپ کو چھوڑ کر گیا ہے نا، تو آپ خود کو بہتر کریں۔ آپ اسے دکھائیں کہ کچھ لوگ سنبھل جاتے ہیں، سبھی مر نہیں جاتے۔ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اسے دکھائیں اور لعنت ڈالیں ایسے پہ۔ جو بے وفا ہوتا ہے وہ صاف الفاظ میں بے غیرت ہوتا ہے۔ کیوں؟ بے غیرت آپ کے جذبات سے، آپ کے احساس سے منافقت کرتا ہے، آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ ایسے لوگ بے غیرت ہوا کرتے ہیں۔ مطلب پرست لوگوں کی ایک الگ دنیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی الگ دنیا ہونی چاہیے۔ لوگوں کے احساس، ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے واقع ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں ایسی چیزیں چلتی ہیں، کوئی دوست بے وفا اور منافق نکلا، کوئی یار منافق نکلے، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو مطلب پرست لوگوں کی الگ دنیا ہے۔ جو بت پرست ہیں، میری نظر میں میری یہ سوچ ہے کہ بت پرست کافر ہے، مطلب پرست کافر سے بھی بدتر ہے۔ تو آپ ان کو یہ دکھائیں کہ کچھ لوگ سنبھل جاتے ہیں، سب مر نہیں جاتے۔ جو مطلبی ہے بس دفع کر دیں۔ آپ اس ویڈیو کے اندر میں آگے چل کے آپ کو یہ چیز دکھاتا ہوں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں، ایک کتا مجھے دکھائی دیتا ہے۔ اب میں اسے نہیں کہنا چاہتا، لیکن جیسے اکثر لوگ اب کہتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آگے چل کے آپ کو دکھائی دے گا کہ میں کیوں نہیں کہنا چاہتا آوارہ۔ اب وہ آوارہ نہیں ہے، وفادار ہے۔ اور یہ چیز تو آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے نظر آئے گی۔ آپ اس چیز کو بس سمجھنے کی کوشش کریں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو آپ ان تمام چیزوں سے باہر نکل آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا جو ڈپریشن کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر انہی وجوہات کی بنا پر ہے تو ختم ہو جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، ایک کتا دکھائی دیتا ہے، اور یہ کتا بھوکی اور پیاسی نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں سمجھ جاتا ہوں، اور جانوروں کا بھی احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ میں جاتا ہوں، میں کچھ کھانا لے کے آتا ہوں، پانی لے کے آتا ہوں، میں رکھ دیتا ہوں، یہ کھا پی لیتا ہے۔ اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کا، اس میں کچھ چند ہفتے گزر جاتے ہیں اسی طرح سے۔ آپ صاف الفاظ میں ایک مہینہ کہہ لیں، اور ہمارے محلے کے اندر جہاں بھی یہ جاتا ہے، سبھی محلے والے کچھ نہ کچھ اسے ڈال دیتے ہیں۔ رات کو یہ ہمارے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور یہ رکھوالی کرتا ہے۔ کس بنا پہ؟ کہ جو ہم لاپرواہی کے ساتھ اسے کھانا ڈال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے پالا ہوا نہیں ہے کہ ہم ٹائم پہ اسے کھانا دیں گے، نظر آ جاتا ہے، نظر پڑ جاتی ہے، پانی ڈال دیتے ہیں، کھانا ڈال دیتے ہیں، یہ کر لیتا ہے، لیکن یہ اب نبھا رہا ہے۔ رات کو یہ جو کھانا ہے نا اس کا، یہ اس کو حلال کر رہا ہے۔ رات کو یہ رکھوالی کرتا ہے، ہر آنے جانے والے پہ نظر رکھتا ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے ہیں۔ تو میں ایک دن جاتے ہوئے یہ چیز دیکھتا ہوں، کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو یہ پیچھے چل پڑتا ہے، چاہے میں بائک پہ ہوں، پیدل جا رہا ہوں، تو میں پھر واپس اسے روک لیتا ہوں، یا کوئی رستے میں آ رہا ہوتا ہے اسے کہہ دیتا ہوں اسے پتھر ماریں یا جھڑک کے واپس بھیج دیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن میں پیشے کے لحاظ سے ایک طبیب ہوں، ہربلسٹ حکیم ہوں۔ میں گھر سے نکلتا ہوں، کچھ دوائیں ٹی سی ایس مجھ سے تقریباً آنے جانے کا جو راستہ ہے 20-25 کلومیٹر ہے، 20 کلومیٹر آپ کہہ لیں آنے جانے میں۔ تو میں جاتا ہوں، یہ میرے پیچھے جب میری نظر پڑتی ہے، میں راستے میں ایک دوست ہے ان کو بولتا ہوں، اب ویڈیوز کے اندر یہ ساری چیزیں ملاحظہ کر رہے ہیں، میں چلتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں اس کو روکنے کی، لیکن یہ چل پڑتا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور کرتے کرتے بہت لاکھ کوششوں کے باوجود، کیونکہ گرمی اتنی شدید ہے، میں چاہتا ہوں کہیں یہ پاگل نہ ہو جائے، یہ واپس چلا جائے، کہ شدید گرمی کے اندر یہ بھوک پیاس سے نڈال ہوگا تو رستے میں مزید ظاہر ہے آپ منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے، رستے میں کتے بھونکیں گے آپ کو، تو وہ بھی میں چیز آپ کو دکھاؤں گا۔ تو کتوں کا کام ہے بھونکنا، ان پر توجہ نہ دے۔ اگر آپ منزل کی طرف نکل پڑے ہیں اور راستے میں یہ جو مسئلے ہوتے ہیں، یہ کتوں، آوارہ کتوں کے بھونکنے کی طرح ہوتے ہیں، ان پہ آپ نے توجہ نہیں دینی ہے۔
وفادار کوئی کوئی ہوتا ہے جیسے ویڈیوز کے اندر یہ دیکھنے اور یہ میرے پیچھے چل پڑتا ہے. یار تو نا وفادار کتا چنگا. کتے سے سیکھ لو میری جان نبھانے کا سلیقہ. تم تو کہتے تھے کہ مجبوریاں بہت ہیں. اب یہ آگے چلتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں جا رہا ہوں اور یہ میرے پیچھے پیچھے ہے. بے وفا یار سے نا وفادار کتا اچھا ہوتا ہے. میں گاؤں سے کافی دور نکل جاتا ہوں، کافی روکنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ پلٹ کر واپس نہیں جاتا. یہ میرے گاؤں سے باہر کافی دور زمینی علاقہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں ساری سائڈوں پہ. اور یہ ویرانی سے گزرتا ہوا ایک جگہ پہ ایک دوست مل جاتا ہے. میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اسے آپ یہاں سے بھی کوشش کریں، یہ واپس چلا جائے. کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی، لوگ عادتاً ہی وفا نہیں کرتے ہیں. لیکن ایک جگہ پہ جا کے ہمارا انڈسٹری ایریا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور انڈسٹری ایریا کے پاس جا کے میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں سے اب یہ واپس نہیں جائے گا. آگے گاڑیوں کا بھی رش ہوتا ہے، رستہ بھی اس طرح کا ہے، وہاں پہ پبلک پلیس ہے تو وہاں پہ بھی مسئلہ ہوگا. لیکن یہ دیکھیں کہ کیسے یہ آگے جاتے ہوئے تمام چیزوں کو، رکاوٹوں کو عبور کرتا ہے. رستے میں اس سے مسائل بھی پیش آتے ہیں. ناظرین ہتار کا انڈسٹری ایریا شروع ہونے لگا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. آگے پبلک ہوتی ہے، کافی زیادہ رش بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ویڈیو آگے چل کے انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے. یہاں پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، یہ میرے ساتھ جو کتا چل رہا ہے یہ نر نہیں مادہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ چند لقموں کی خاطر میرا جو ساتھ نبھا رہی ہے، یہ اصل میں ناظرین ان لوگوں کے منہ پہ زوردار تماچا ہے جو مطلب کی خاطر منافقت کرتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے چھرے چلاتے ہیں، دوستوں کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. تو میرا مقصد یہاں پہ کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن رومن میں نا کتیا کہا جاتا ہے. اور بے وفا منافق مطلبی معذرت کے ساتھ ان سے تو وفادار کتیا لاکھ درجہ بہتر ہے. ان کے جانے سے آپ شکر کریں نہ کہ افسوس. میں نے اپنے بہت ہی پیارے دوست بھائی ہیں حارث، ان کو کال کیا ہے کہ آپ پانی لے کر آئیں، شدید گرمی ہے، پاگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی بہانے تھوڑی سی ریسٹ بھی مل جائے گی اس وفادار کو. اس کو دیکھ کر آپ خود سے اندازہ کر سکتے ہیں اتنی شدید گرمی کے اندر دشوار گزار رستوں سے گزرنا، اور وہ بھی ایک بائک کے ساتھ، حالانکہ میں بہت ہی نارمل سپیڈ سے بائک چلا رہا ہوں. ایسے پیاس بہت زیادہ لگ گئی ہے. یہ حارث میرا دوست ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو پانی کا بولا ہے، یہ پانی لے کے آیا ہے. ناظرین یہاں پہ تو میں نے بوتل کی مدد سے وفادار کو ناکام کوشش کی پانی پلانے کی، لیکن پھر میں یہاں سے چل پڑا دوبارہ اپنی منزل کی جانب. اور ساتھ میں وفادار کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ شارٹ کٹ میں آپ کو سٹیپ دکھا رہا ہوں، وہ بھی جلدی سے، کیونکہ لمبا سفر تھا، ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی. تو شارٹ سے مختصر وقت میں آپ کو کچھ مخصوص جگہ دکھاؤں گا. یہاں سے یہ رستہ انٹر ہو جاتا ہے، یہاں ایک چوک ہے اور پھر آگے مین روڈ. اب روڈ پہ سے بھاگتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. شدید گرمی میں میں نے احساس کے طور پہ یہاں پہ ایک دفعہ اور رکا اور ایک روٹی لے کے اس کو سائڈ پہ یہ بٹھا دیا، کیونکہ آگے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. اور پھر میں ٹی سی ایس کی طرف نکل پڑا. یہ کافی رستہ پڑتا ہے بیچ میں سے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ میں نے ٹی سی ایس میں کچھ ڈلیوریاں دینی تھی، میڈیسن وغیرہ کے پارسل بھیجنے تھے. میں یہاں پہ آیا، یہ میرے دوست ہیں، بہت ہی اچھے بھائی ہیں، عباس بھائی. ان کو یہاں پہ پارسل وغیرہ میں نے دیے، یہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ پارسل بھجوانے کے بعد واپس گیا ہوں. یہ چکن شاپ ہے، یہاں سے میں نے کچھ چکن آرڈر کیا. کہ وفادار جو ہمارے ساتھ اتنے دور تک چل کے آیا ہو، ہم کیسے بھلا اس کو اس طرح چھوڑ سکتے ہیں. یہ راستے میں آپ ہیلتھ شاپ دیکھ سکتے ہیں، بیچ میں سے کرشی میڈیسن ہربل انڈسٹری جو ہے وہ پڑتی ہے. یہ دیکھیں میں واپس آیا ہوں اور یہ یہیں پہ وفادار جو ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ کلیجہ دیکھیں، جو وفادار ہو پھر اسے کلیجہ نکال کے دینا پڑتا ہے. ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیگ پیس. یہ تو آج کل کمزوری ہے نا لوگوں کی، لیگ پیس. تو دیکھیں لیگ پیس پہ بھی دنیا مرتی ہے، لیکن کیا کریں، ساتھ نبھانا پڑتا ہے. اور جو نبھا رہا ہو اس کا احساس بھی کرنا پڑتا ہے. ہم واپس چل پڑے گاؤں کی طرف. آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ وہی رستہ، اور اسی چوک میں پہنچا. اور یہاں پہ ایک منظر جو کہ کیمرے میں ریکارڈ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، جہاں چند کتے یہ دیکھیں بھاگ کے اچانک اس وفادار پر جھپٹ پڑتے ہیں. اب خدا نے عقل دی ہے نا آپ کو، ایک کتا اتنا کر سکتا ہے تو وہ چھوڑ کے جو آپ کو چلا گیا وہ نہیں کر سکتا تھا. اپنی ہستی مسکراتی زندگی تباہ نہ کریں.
خدا کے لیے جو آپ کے بغیر جی سکتا ہے آپ بھی اس کے بغیر جینا سیکھ لیں. کہ وہ رومن میں میں نے کہا تھا کہ وہ کتیا کہتے ہیں، کتیا کے لفظ کا میں نے اس کے ساتھ موازنہ کیا تھا کہ اس سے بھی یہ گرے ہوئے ہیں. اب دیکھیں میں واپس آ چکا ہوں، یہ وہی رستہ ہے. ایک گاؤں کے بزرگ سے ملاقات ہو گئی رستے میں، انہوں نے بھی وفاداری پہ کتے کے متعلق باتیں کی کہ یہ اتنے دور کیسے چل کے آئی. سامنے پھر ملاقات ہو جاتی ہے اپنے ایک اور بہت ہی پیارے دوست بھائی وجاد سے، اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا جب میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ گاؤں سے چل کے یہاں تک بلکہ ٹی سی ایس آفس تک گئی ہے. تو اسی بارے میں چند ایک باتیں ہوئی ان سے. تو یہ پیپسی انڈسٹری ہے، یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ اتار کا سارا انڈسٹریل ایریا ہے. یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، ناممکن کچھ نہیں ہوتا، مجبوریاں بہانہ ہوتی ہیں. جو چھوڑنا چاہ رہا ہو نا وہ بہانے تلاش کرتا ہے. یہ وہی جگہ آپ دیکھ لیں جہاں سے ہم انڈسٹری ایریا میں داخل ہوئے. اب یہ دیکھیں مشکلیں تو آتی ہیں، خواہ کوئی بھی رستہ ہو، ساتھ نبھانے والے ساتھ نہیں چھوڑتے. آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے یہ بھاگتے دوڑتے خاردار جھاڑیوں سے گزرتی ہوئی اس بیچاری وفادار نے کتنا ساتھ دیا. ایسے لگا ایسے جیسے میں کہیں جا رہا تھا اس کو چھوڑ کے. یہ وہی بڑ کا درخت جس سے ہم گزرے. وہ ساری کھیڑے بیبا نوٹاں دی ہن نسلاں والے نہیں لبتے. میں گاؤں کے باہر پہنچ چکا ہوں. یہ بالکل وہ جگہ جہاں سے صبح یہ بھاگ رہی تھی میرے ساتھ. رستے میں یہ ایک اور پیارے بھائی ہیں دوست، ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا یہ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں ساتھ نبھانے والے. وفادار کو اس نے دیکھ کے کہکا لگایا کہ یہ وفادار. جی آپ سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. اب میں بالکل اپنے گھر کے نزدیک پہنچ چکا ہوں. اور یہ دیکھیں اس وقت محلے میں نا جیسے بچے کسی چیز کے ساتھ ان کا لگاؤ ہوتا ہے. آپ بغور دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری گڑیا رانی ہے. اور یہ دیکھیں اب میں نے بائک کھڑی کی اور یہ جو گوشت رہ گیا تھا یہ سامنے اس کا دیکھ سکتے ہیں، بستر ہی کہتے ہیں اس کو جس پہ یہ بیٹھتی ہے رات کو. اور یہ دیکھیں آپ اتنا لگاؤ ہو گیا ہے. دیکھیں ساتھ نبھانے والوں کے ساتھ پھر اسی طرح سے ہوتا ہے. تو آپ کسی کی طرف محبت سے ایک قدم بڑھاتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کی طرف 4 قدم چل کے جاتا ہے. یہ لیگ پیس جو اکثر لوگوں کی کمزوری ہے. تو جب کسی چیز کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہو جاتا ہے تو چاہے وہ جانور ہو یا انسان اشرف المخلوقات ہو، اس کے ساتھ ایک ماضی کی بڑی اچھی یادیں آپ کی جڑ جاتی ہیں اور بہت سا سبق سیکھنے کو ملتا ہے. وفاداری اس کو کہتے ہیں، ساتھ دینا یہ ہوتا ہے. بے وفا یار تو وفادار کتا چنگا. میاں صاحب فرماندے نے بے غیرت دی یاری کولوں سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا. امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی. اللہ کرے کہ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد آپ کو سمجھ آ جائے. یہ چھوٹی سی حقیقت پہ مبنی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف آپ کو ایک گندی دلدل سے باہر نکالنا ہے. ناظرین اس ویڈیو کو سمجھیں اور اپنی لائف کو بہتر طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کریں. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اس ویڈیو کی مدد سے کسی اور کی زندگی بدل سکے. لائک اور شیئر کرنا آپ تک ہے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.